الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پاسبان کی جانب سے عزیزان ملت اسلامیہ کو 43ویں نشست میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی محفل گزشتہ اس موضوع کا تسلسل ہے جس میں ہم نے والدین سے احسن سلوک کی اہمیت پر گفتگو کی تھی۔ اس کا دوسرا حصہ مزید اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کا دار و مدار افراد ہیں جو معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ جو کسی معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں، ان کی درست سمت ہی سوسائٹی کی موضوع تشکیل کرتی ہے اور اسی کی کمزوریاں معاشرے کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آئیے اس کے مندرجات کا جائزہ لیں جس کے لیے ہمارے معزز مہمان خصوصی جناب محمد وقاص صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جانے پہچانے ہیں اور ہر مقام پر دست شفقت سے نوازتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جناب وقاص خان صاحب، سر بسم اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله المولان العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی محترم سامعین، ہمارا یہ آج کا موضوع جس طرح کہ بتایا گیا ہے گزشتہ موضوع کا تسلسل ہے جس میں ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر گفتگو کی تھی۔ انسانی معاشرے میں انسان باہمی تعلقات کی بنیاد پر زندہ رہ سکتا ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، یہ اس کی سرشت میں ہے کہ یہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے اور اس کی بقا، اس کی زندگی کی بقا اور دوام یہ اس کے مل جل کر رہنے میں ہی موجود ہے۔ اگر یہ انسان بکھر جائیں اور الگ الگ ہو جائیں تو پھر ان کا آپس میں رہنا یہ اور اس معاشرے میں ایک یونٹ کے طور پر رہنا یہ مشکل ہو جائے گا اور انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو مختلف انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو اور اس حیات کو ایک ایسے میکینزم کے ذریعے بنایا ہے اور ایک ایسا میکینزم اس کے لیے تشکیل دیا ہے کہ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے اور ہر انسان دوسرے کی احتیاج کو پورا کر رہا ہے۔ لہذا انسانوں کا مل کر رہنا یہ تمدنی ضرورت ہے اور اس کے بغیر انسانی زندگی یہ محال ہو جائے گی، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ
اللہ رب العالمین نے انسانوں کو آپس میں رہنے کے کچھ حدود اور قیود وہ سکھائے ہیں، اور یہ اسلامی شریعت کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کو ہم حقوق العباد کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ہر انسان کو پابند کیا ہے کہ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے، اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ اس نے دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور معاملہ کیسے کرنا ہے۔ اس میں سب سے چوٹی کا جو چیپٹر تھا وہ تو والدین کا تھا، کہ ہر انسان کے لیے سب سے محترم اور سب سے اعلیٰ درجے پر اور سب سے ترجیحاً حسن سلوک کے جو مستحق ہیں وہ اس کے والدین ہیں، اس کی والد، اس کا والد، اس کی والدہ۔ لیکن اس کے بعد امیڈیٹ فیملی میں انسانوں کی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے جو دوسرا یونٹ ہے، اور وہ دراصل بیسک یونٹ ہے، وہ خاندان کا، وہ ہے میاں بیوی کے تعلق۔ اس میاں بیوی کے تعلق کو بھی یعنی شریعت نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ ایک تو اس میاں بیوی کے تعلق کو نکاح کے پاکیزہ رشتے سے کے ذریعے باندھا ہے، اور اس کو نکاح کے پاکیزہ رشتے کے ذریعے جوڑا ہے۔ اور اگر نکاح کا آپ تجزیہ کریں، اسے انالائز کریں، تو یہ بنیادی طور پر ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جو ایک فرد دوسرے فرد سے کرتا ہے اور ایک خاندان دوسرے خاندان سے کرتا ہے، اور اس ایگریمنٹ میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے جس سے جو مستقبل کی زندگی ہے وہ خوشگوار ہو جائے، اور اس کو یعنی اس کے اندر اگر کوئی مسائل آئیں تو ان کو بھی حل کیا جائے، اور جو فریقین ہیں ان کا آپس میں جو تعامل ہے وہ حسن اور خوبی کے ساتھ یعنی انجام پائے۔ آپ دیکھیں جب بھی معاہدہ ہوتا ہے وہ دو برابر کے فریقوں میں ہوتا ہے، لیکن جہاں ایک فریق طاقتور ہو اور دوسرا فریق کمزور ہو تو پھر کمزور فریق کو گارنٹیز فراہم کی جاتی۔ تو انسانی معاشرے میں جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، ہر جگہ، ہر معاشرے میں مرد ایک ڈومیننٹ کریکٹر کا حامل ہے، اور جو خاتون ہے وہ ایک ویکر پوسٹ پر کھڑی ہے۔ یہ صرف اسلامی معاشرے کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں اس کو برابر کرنے کے لیے اور اس کا پلڑا برابر کرنے کے لیے عورت کو کچھ گارنٹیز دی ہیں، تاکہ یہ عورت مرد کے برابر آ کر اس معاہدے کو یعنی توازن بخشا جائے۔ تو عورت کو دو گارنٹیاں دی گئی۔ ایک گارنٹی تو اسے دی گئی ولی کی، کہ یہ معاہدہ کسی مرد اور عورت کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاہدہ نکاح کا مرد اور مرد کے درمیان ہے۔ عورت کی طرف سے بھی مرد مرد کے سامنے بیٹھ کر ایک معاہدہ کرتا ہے، تاکہ مرد کو یہ احساس ہو کہ میرے سامنے کوئی کمزور مخلوق نہیں ہے، بلکہ میرا جیسا ہی ایک مرد میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور کل کوئی معاملہ پیش آئے گا تو مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس سے بات کرنی پڑے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نکح بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل، کہ جس خاتون نے، کنواری لڑکی نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ عورت کو تنہا نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مرد کا سہارا موجود ہو۔ اگر مرد اور خاتون میں یعنی عورت اور اس کے ولی میں تنازع پیدا ہو جائے تو اس کا بھی راستہ شریعت نے بتا دیا۔ فَإِنِ اشْتَجَرُوا، اور اگر یہ دونوں آپس میں یعنی ان کا تنازع ہو جائے، رائے کا اختلاف ہو جائے، مرد کہیں اور نکاح کرنا چاہے، عورت کہے نہیں میں نے وہاں نہیں کرنا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَا وَلِيُّ لَهُ، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران ہے، جو حکومت ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ عورت کی ولی ہے، اور وہ اپنی تولیت میں لے کر اس کا نکاح اس کی مرضی اور اس کے پسند کے مطابق کرے گی۔ لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ
یہ عورت کو گارنٹی مل جائے، اس کو پروٹیکشن مل جائے کہ اس پر ظلم نہیں ہوگا، تعدی نہیں ہوگی۔ پھر اسی نکاح میں عورت کو دو فائنینشیل پروٹیکشن بھی دی گئی، ایک تو مہر کی صورت میں، اور یاد رکھیے کہ یہ مہر مرد کی استطاعت کے مطابق۔ عموماً اس کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ کوئی 32 روپے اور پتہ نہیں کتنے آنے اور شرعی مہر، تو یہ سارے قصے کہانیاں ہیں اور غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا پہلا نکاح کیا ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس میں آپ نے جو مہر مقرر فرمایا وہ تھا 20 اونٹ۔ تو آج کے دور میں اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو یہ 35-40 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کتنا بڑا مہر یہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر مقرر کیا وہ 500 درہم تھا۔ اب ایک درہم جو ہے وہ 3 گرام چاندی کے برابر محققین کہتے ہیں کہ ہے، یعنی 1500 گرام چاندی، یعنی 1.5 کلو چاندی۔ تو آج کے حساب سے یہ 1.5 کلو چاندی 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے کی بنتی ہے۔ تو ویری کرتا ہے، سمجھ لیں کہ مرد کی استطاعت کم ہے تو کم، زیادہ ہے تو زیادہ، لیکن مہر اتنا ہونا چاہیے کہ وہ محسوس ہو کہ وہ خاتون کی پروٹیکشن۔ اسی طرح نان نفقہ، سکنا، یہ خاتون کو رہائش فراہم کرنا، اس کو لباس فراہم کرنا، اس کو خوراک فراہم کرنا، پھر اس کے بچوں کے حوالے سے اس کی تمام ضروریات یہ مرد پر باؤنڈ کیا گیا، مردوں کی ساری چیزیں پوری کی جائے۔ تو اس طرح ایک خاندان وجود میں آتا ہے جس میں مرد کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی گئی اور عورتوں کے حوالے سے بھی کچھ کی گئی، مردوں کو بھی حقوق دیے گئے اور عورتوں کو بھی۔
پڑوسی کے بعد پھر عام محلہ ہے اور عام معاشرہ ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق حاصل ہے۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ جب وہ اس کو سلام کیا جائے، اور اگر وہ سلام میں پہل کرے تو اس کو جواب دیا جائے۔ یہ سلام جو ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دیا جانے والا بہترین تحفہ ہے، اور یہ جنت کا کلمہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ السلام، وہ سلام ہے، سراسر سلامتی والی ذات ہے، اور اس نے اپنے انبیاء پر نام لے کر سلام بھیجا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ تو یہ سلام یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم آپس میں کیسے محبت کر سکتے ہو؟ تم آپس میں ایسے محبت کر سکتے ہو کہ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اس حوالے سے بہت زیادہ وہ تھے، اس لحاظ سے سینسیٹیو تھے، اور وہ ایک دوسرے کے یعنی بازار میں صرف اس لیے جاتے تھے کہ وہ سلام کریں، یا راستے میں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے کوئی آڑ آ گئی، کوئی اوٹ آ گئی، درمیان میں درخت آ گیا، درمیان میں کوئی دیوار آ گئی، تو دوبارہ جب آپس میں ملتے تو دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ سلام کی اتنے حریص تھے، سلام کی اتنی خواہش تھی ایک دوسرے کو، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور سلام میں پہل کرے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہمیں سلام کرنے میں پہل نہیں کرنے دی، بلکہ سب سے پہلے خود ہم پر سلام بھیج دیا کرتے تھے۔ سلام کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ سلام کرنا سنت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آپ کو جب کوئی سلام کرے تو یہ اس کا قرض ہے آپ پر، اور یہ اب آپ نے اسے لوٹانا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں اب آپ نے اتنا تو لازمی لوٹانا ہے جتنا اس نے کیا۔ مثلا اگر کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام یا وعلیک السلام کہنا یہ لازمی ہے، یہ اس کا قرض ہے آپ پر۔ اور اگر آپ اس کو بڑھا دیں ورحمۃ اللہ کہہ دیں ساتھ، وبرکاتہ کہہ دیں ساتھ، تو یہ اضافہ ہے، اور شریعت میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کو اگر کوئی سلام کرے تو آپ اس کو بہتر انداز میں اس کے جواب دو، یعنی کوئی السلام علیکم کہے تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر اس کا جواب دینا چاہیے، اور یہ جواب دینا واجب ہے۔ اس میں عموماً لوگ کوتاہی کرتے ہیں، نہیں دیتے، اور گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرے۔ آپ کو ایک ساتھی نے، ایک دوست نے، ایک بھائی نے، ایک محلے دار نے کھانے کی، پانی کی، چائے کی دعوت دی ہے، تو اس کا یہ دعوت دینا سنت ہے، لیکن اب آپ کو اس کا قبول کرنا یہ آپ پر واجب ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی عذر شرعی نہیں ہے اور آپ نے اس کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو یہ آپ نے نافرمانی کا کام کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دریا پہ کھڑے تھے، اور ایک کشتی میں ایک صاحب جا رہے تھے، انہوں نے چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، انہوں نے کشتی لے کر وہاں جا کر اسے یرحمک اللہ کہا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا کسی پر اللہ کی رحمت بھیجنا، اور کسی کو کہنا کہ اللہ تم پر رحم کرے، اور خاص طور پر یہ جو چھینک ہے اصل میں یہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اگر یہ چھینک نہ نکلے تو خدا نخواستہ ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ انسان کے برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ تو اس فیز سے جب انسان نکلتا ہے تو گویا اسے سرینو زندگی عطا کی گئی۔
تو جب ایک انسان کو سر نو زندگی عطا کی گئی ہو تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا یہ ایک مسلمان کا وتیرہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ چھینک کے موقع پر یرحمک اللہ کہا کرو، اس لیے کہ یہ ایک بہت اہم فیز سے اور بڑی ایک نازک صورتحال سے نکل کے آیا ہے، تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور جنازے کے بارے میں اس کو فرض کفایہ کہا گیا کہ اگر ایک بستی میں کوئی فوت ہو جائے اور کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک بھی نہ پڑھنے والا ہو تو پھر ساری کی ساری بستی گناہ گار ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک قیرات سونا خرچ کرنے کا اجر ملے گا، اور ایک قیرات جو ہے یہ احد پہاڑ جتنا ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے اس کی قبر تک جاتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات کا اجر ہے، یعنی خالی جنازہ پڑھنے پر 1 قیرات، اور جنازے کے بعد اس کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے 2 قیرات کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو اور اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کی بات کی گئی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شخص شام کے وقت کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حقوق ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے کو برائی سے روکنے کے لیے کچھ کاموں سے روکا گیا، یہ تو وہ کام تھے جو کرنے کی بات کی گئی، کہ سلام کرنا اور دعوت دینا اور عیادت کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایجابی ہیں، مثبت ہیں، لیکن کچھ منفی چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بدگمانی کرنے سے بچو۔ تو ایک مومن کو روکا گیا ہے کہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے خلاف بدگمانی نہ کرے۔ بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ ہے کہ ایک کام کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں، 3 پہلو ہو سکتے ہیں، اور آپ خراب پہلو لے لیں۔ مثلا نماز کا وقت ہے اور وہ صاحب مسجد کے سامنے سے گزر گئے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ انہوں نے تو نماز نہیں پڑھی، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی اور مسجد میں نماز پڑھی ہوگی، تو شریعت کی تاکید یہ ہے کہ آپ دوسرے پہلو کو ذہن میں لیں کہ انہوں نے کہیں اور نماز پڑھی ہوگی، اور اس پہلو کو نہ لیں کہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اسی طرح اور 100 مسائل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں بدگمانی کا امکان پیدا ہو، تو اگر 100 میں سے 99 بدگمانیاں پیدا ہوتی ہوں اور ایک اچھا گمان پیدا ہوتا ہو، تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ ایک اچھا گمان لے لو اور 99 بدگمانیوں کو چھوڑ دو۔ تو آپ غور کریں کہ جب ہم اپنے گھروں میں، اپنے چھوٹے سے چھوٹے رشتوں میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں اور اپنے علاقے میں بدگمانی سے بچیں گے تو کتنے بڑے شر سے بچ جائیں گے، کتنے بڑے فساد سے بچ جائیں گے۔ تو پہلی تاکید قرآن پاک میں یہ کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اس کا ایک معیار بتایا گیا۔ اس کا معیار یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں اگر اس موقع پہ ہوتا تو میں کیا کرتا، اور ظاہر ہے کہ انسان اپنے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، تو جو اچھا گمان وہ اپنے متعلق رکھتا ہے اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے متعلق بھی رکھنا چاہیے۔ دوسری بات کی گئی بولا تجسس میں نہ پڑو، ٹوہ نہ لگاؤ، لوگوں کی خرابیوں کے پیچھے نہ پڑو اور انہیں کوریدنا نہ شروع کرو۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں کہ اول تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بدگمانی ہو بھی جائے تو پھر اس کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن ہم ٹو میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ پھر لوگوں کی
برائیوں کو کھوج اور کریز میں پڑ جاتے ہیں. جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے چھپا رہنے دیں، یہ شریعت کا تقاضا. اس پہ تفسیر کی کتابوں میں ایک بہت اچھا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ وہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے. تو ایک رات کو وہ گشت کر رہے تھے تو انہیں کسی گھر سے موسیقی کی آواز آئی. اب فطری طور پر وہ غیور اور ذرا اگریسو پرسنالٹی والے تھے، تو انہوں نے فوراً دیوار پھلانگی اور گھر کے اندر داخل ہو گئے اور اس شخص کو دیکھا کہ وہ کوئی سارنگی بجا رہا ہے اور سامنے شراب پڑی ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ اے دشمن خدا، کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ تو چھپا رہے گا اور اللہ تعالیٰ تیرا پردہ چاک نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین ٹھہر جائیے، میں نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے 3 احکامات کو توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں. پہلا حکم اللہ کا یہ ہے کہ گھروں میں دروازے سے آؤ، آپ دیوار پھلانگ کر آئے. دوسرا اللہ کا حکم یہ ہے کہ گھروں میں اجازت لے کر آؤ، آپ بغیر اجازت کے داخل ہوئی. اور تیسرا حکم قرآن کا یہ ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کرو، اور آپ تجسس کے مرتکب ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس شخص سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا اور موسیقی کو بھی چھوڑ دے گا اور اس گھر سے واپس نکلا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو تجسس ہے اس سے بھی منع کیا گیا. ہاں، اسٹیٹ جرائم کو روکنے کے لیے خاص طور پر وہ جرائم جو اسٹیٹ کی ایگزسٹنس کے خلاف ہوں، اور دشمن کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے کوئی جاسوسی کا نظام تو ترتیب دے سکتی ہے لوگوں کی، لیکن لوگوں کی پرائیویٹ لائف کو کھوجنے کو ریزنے کی، ان کی کالز ٹیپ کرنے کی، ان کے خطوط پڑھنے کی، ان کے ای میلز پڑھنے کی اور ان کے پیچھے ٹو لگانے کی، یہ اسٹیٹ کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا. تو کجا کسی فرد کو کیا اجازت دے گا؟ تو ان 3 کاموں سے روکا کہ بدگمانی سے بچو اور غیبت سے بچو اور تجسس سے بچو. اب آپ دیکھیں کسی معاشرے میں یہ چیزیں نہ ہو تو وہ کتنا خوبصورت معاشرہ بن جائے گا، وہ سلامتی والا معاشرہ. تو یعنی مائنر قسم کی برائی ہوگی، وہ چھپی رہے گی، وہ ڈھکی رہے گی اور کوئی اس کو پھر ایکسپوز نہیں کر سکے گا. تو یہ وہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو اس موقع پر میں گزارش کر سکا ہوں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ کوئی اور بات کلیئر ہو سکے گی. بہت شکریہ. جی، سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. السلام علیکم سر، سہیل بول رہا ہوں اجاز سے. جی جناب. سر آپ نے مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. اس وقت جو معاشرے میں برائیاں ہیں، نان ٹالرنس اور ایک مٹیریلسٹک اپروچ، تو اس کے اوپر اگر روشنی ڈال دیں اور اس کی اصلاح کیسے ممکن ہوگی؟ جی بہت شکریہ. ایک تو عدم برداشت کی آپ نے بات کی. یہ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیجان کی کیفیت ہے، اور اس ہیجان میں اور اس ٹیمپریچر کو بڑھانے میں ہمارے ذرائع ابلاغ کا بھی کردار ہے، ہمارے مذہبی طبقے کا بھی کردار ہے، ہمارے والدین کا یا ان کی تربیت کا بھی کردار ہے.
تو یہ ساری چیزیں مل کر معاشرے کے اندر ایک عدم برداشت کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگ اختلاف رائے کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور ذرا سی ایسی بات کو سن لیں جو ان کے خیال میں غلط ہو تو اس پر ری ایکٹ کرتے ہیں اور اس پر پھر فساد کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال رکھی، تو برداشت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سامنے غلط کام ہو رہا، لیکن جو ہی انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، وہ فوراً روک گئے اور انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ چیز ہمارے اندر دین کی کمی کی، دین کا جو نالج ہے، دین کی جو اسپرٹ ہے، اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ بعض اوقات ہم صحیح کام بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں، اصلاح بھی فساد کے ذریعے کرتے ہیں، اور فساد کے ذریعے اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کے نتیجے میں اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت آپ کو یاد ہوگی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو واقعی وہ اپنی طرف سے اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے چیزوں کو ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مزید فساد کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو ٹالرنس ہے وہ تو آئے گی دین کی صحیح تعلیم سے، صحیح تربیت سے، بچوں کی اچھی تربیت سے، انہیں بتانے سے کہ یہ معاشرہ، اس کا حسن یہ ہے کہ اس میں مختلف لوگ رہتے ہیں، ان کے ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے سوچنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اور وہ مختلف نتائج پہ پہنچتے ہیں، اپنے لیے مختلف چیزیں پسند کرتے ہیں اور مختلف آپشنز اختیار کرتے ہیں، اور اس سے اختلاف رائے کا وجود میں آنا یہ عین ممکن ہے۔ اور ایک معاشرے میں اختلاف رائے نہ ہو تو وہ تو حسن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اختلاف رائے کو برداشت کرنا اور صحیح طریقہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ایک لانگ ٹرم کام ہے، بڑی حکمت سے، بڑے تدبر سے اصلاح کا کام جاری رہنا چاہیے۔ کوئی فوری کام اس کے ریزلٹس بعض اوقات نہیں نکلتے، لیکن مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جی جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صدر الدین بات کر رہا ہوں میں۔ بہت شکریہ جی، بہت اچھی آپ نے باتیں آج بتائی ہیں معاشرے کے حساب سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے، اور جو آپ نے جو فیملی سٹرکچر اور معاشرے کا ریلیشن شپ دیا ہے، میں اس پہلو پہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں ایک پہلو معاشرے میں محرم اور نامحرم کا بھی ہے، اور یہ بہت سارے فتنہ اور فساد سے بچنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، تو اس پہ ذرا سی روشنی آپ مزید اگر ڈالیں اس اعتبار سے اپنے موضوع کے۔ جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اسلام نے ایک عورت کے حوالے سے جو محرم اور نامحرم ہے اس کو 4 کیٹیگریز میں وہ کیا ہے، ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک تو ہے، یعنی ایک عورت کا مرد کے حوالے سے 4 تعلق ہو سکتے ہیں۔ ایک تعلق ہے مرد اور عورت کا میاں بیوی کی حیثیت سے، تو یہ جائز ہے، اور اس کو قرآن پاک نے جو استعارہ دیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، تو ظاہر لباس میں اور بدن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جو جڑا ہوا ہے۔ ایک عورت کے لیے مردوں کی دوسری کیٹیگری اس کے محرم رشتہ دار ہیں، اس کا والد، اس کے بھائی، اس کے بیٹے، تو ان کے سامنے اس کے لیے شریعت نے کچھ حدود اور قیود رکھی ہیں، وہ ہے سطر کی، کہ ایک عورت سطر کی حفاظت کے ساتھ، اور سطر میں اس کا چہرہ شامل نہیں ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم یہ سطر ہے، تو اپنے بھائی، اپنے والد، اپنے بیٹوں کے سامنے سطر کی حفاظت کرتے ہوئے وہ جا سکتی ہے، ان سے بات چیت کر سکتی ہے، ان کی خدمت کر سکتی ہے۔ تیسرا
محرم کی کیٹیگری ہے وہ رشتہ دار جو رشتہ دار تو ہیں لیکن یعنی محرم نہیں ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے. ان کے لیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات نازل کی ہیں کہ عورت اپنے سر کے بالوں کو، اپنے کندھوں کو، اپنے سینے کو بھی ڈھانپ کر رکھے، سطر کے علاوہ، سطر پر اضافی، اور ان کے سامنے آئے تو پورے وقار کے ساتھ آئے اور ان کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار نہ کرے، لیکن ان کے سامنے آ سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے. چوتھی صورت ہے اجنبی مرد، جو بالکل اجنبی ہوں، یا عورت گھر سے باہر جائے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور اس پہ چہرے کا پردہ بھی شامل ہے، اور ان سے بات کرنے کی نوبت آئے تو پھر کھری بات کرنی چاہیے، اور زبان میں کوئی لوچ اور کوئی ایسی نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی شخص جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے. تو بنیادی طور پر یہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ان آداب کا خیال رکھے، اور جہاں ان آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا اور تنہائی ایک مرد اور عورت اختیار کریں گے، اور یہ تنہائی صرف ملاقات کی نہیں ہے، یہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، یہ میسیجنگ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، یہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ فتنے کا باعث ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر انارکی فساد اور اس کا نقصان گھروں کو بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ رشتوں میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ بے برکتی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند بھی ہے، اور اس پر وعید بھی بہت زیادہ سخت ہے. تو اس لحاظ سے بچنا چاہیے. جی السلام علیکم. عماد میمن بات کر رہا ہوں امریکہ سے. ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کہ 40 گھروں تک، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، تو نان مسلم کنٹریز میں ہمارا پھر یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ان تک دعوت بھی پہنچائیں اسلام کی. وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، تو یہ بھی پھر ہمارے فرائض میں شامل ہو جاتا ہے. جی بالکل، جو آپ کے پڑوس میں ہے تو ان تک دعوت پہنچانا، دو باتوں کا خیال رکھنا. غیر مسلم ممالک میں ایک مسلمان جو ہے وہ اسلام کا سفیر ہے، اور اس کی ہر حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہوگا، اور اس کی ہر حرکت کی بنیاد پر اسلام کو اچھا یا برا سمجھا جا رہا ہوگا. تو وہاں تو آپ بس میں جا رہے ہیں، وہاں تو آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ اپنے کولیگز کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یا اسلام کے بارے میں اچھا تاثر جا رہا ہوگا اور یا غلط تاثر جا رہا ہوگا. تو غیر مسلم معاشرے میں مسلمان کو بہت احتیاط، ویسے تو مسلمانوں کے معاشرے میں بھی، لیکن غیر مسلموں کے معاشرے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات میں بہت زیادہ ایسا رویہ اختیار کریں کہ ان کے نتیجے میں اسلام کا اچھا امیج جائے، اور ساتھ ہی پڑوسیوں کے ساتھ بھی ان کی غمی خوشی میں شرکت، اور ان کا خیال رکھنا، اور پھر ساتھ ہی اس کو دعوت کا موقع بنانا، یہ پھر اس کے ذریعے ان کو دعوت دی جائے اور اسلام کی طرف لے کے آ جائے، اور اس کے مواقع پڑوس میں بہت زیادہ بنتے بھی ہیں، نکالے بھی جا سکتے ہیں. جی اچھا، ایک اور سوال تھا میرا سوشل میڈیا کے حوالے سے. آج کل جو ہیں یہ واٹس ایپ پہ مختلف گروپس بنے ہوتے ہیں، کچھ مطلب دوستوں کے، کوئی کالج کے، کوئی یونیورسٹی کے، کوئی جاب کے حوالے سے. اگر ان گروپس میں کوئی غلط قسم کی پوسٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو سمجھاتے ہیں دوستوں کو اور وہ سمجھتے نہیں اور کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہم رہیں گروپ کا ایسا یا نکل جایا کریں؟ آپ دیکھ لیا کریں اصلاح کے چانسز کو، اگر اصلاح کے چانس آپ کو نظر آئے تو رہا کریں، ورنہ پھر چھوڑ دیا کریں. اس لیے کہ ایسی محفل جس میں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، اس محفل میں بیٹھنے کا جواز نہیں ہے، اس سے اٹھ جانے کی قرآن پاک میں 2 جگہ بات کی گئی ہے. تو یہ گروپس بھی جی
اجازت ہو تو میں ایک سوال اور کر سکتا ہوں؟ جی جی جی. ابھی اسلامک دار کے حوالے سے بات چیت کی ہے، معاشرے میں ہم اسلامی اقدار کیا ہیں اس وقت. جیسے ابھی سوشل میڈیا کا ذکر ہوا، اور تعلیمی اداروں کو اگر ہم دیکھ لیں، گھر کا ماحول کو دیکھ لیں، تو وہ اسلامی اقدار کی پروموشن کے مواقع بہت کم ہیں. تو اس وقت ہم ایسے کون سے اسٹیپس لے سکتے ہیں، کس چیز کو ہم سب سے زیادہ پرائورٹی دیں کہ پہلے 3 4 یا 5 چیزیں جو ہم کر سکیں ان کو فوکس کریں اور ان چیزوں کو معاشرے میں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. اسلامی اقدار جو ہے وہ ظاہر ایک پورا پیکج ہے. بٹ اینڈ پیسز میں ہم شاید اس کا وہ نہیں کر سکے ہمیں بار. تو سب سے پہلے تو ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں زندگی اسلام کے مطابق گزارنی. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی زندگی کو 2 رنگوں میں، 3 میں، 4 میں، 6 میں تقسیم کر لیں. حیثیت مسلمان اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم یک رنگ ہو جائیں، ایک رنگ میں زندگی گزاریں. اصل میں یہ چیز لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑا مشکل پیش آئے گی لوگوں کو سمجھنے میں، لیکن جب ایک دفعہ وہ یہ سمجھ لیں گے کہ بحیثیت مسلمان میں ہر جگہ مسلمان ہوں، میں گھر میں بھی مسلمان ہوں، میں مسجد میں بھی مسلمان ہوں، میں جاب پر بھی مسلمان ہوں، میں تعلیمی ادارے میں بھی مسلمان ہوں، میں اپنے انفرادی دوستوں کے سرکل میں بھی مسلمان ہوں، اور کسی بھی جگہ میں اسلام کی قیود سے آزاد نہیں ہوں. یہ چیز اصل میں سمجھانے کی ضرورت ہے. جب یہ چیز آپ کسی کو سمجھا دیں گے تو پھر وہ جہاں چلا جائے، پھر وہ سمندر میں سفر کر رہا ہو، وہ فضا میں سفر کر رہا ہو، وہ خواتین میں بیٹھا ہو، وہ مردوں میں بیٹھا ہو، وہ جاب پر ہو، وہ پھر اپنی ذمہ داری کو ریئلائز کرے گا اور پھر اسی طرح بیہیو کرے گا جس طرح کہ اسلام نے اسے بیہیو کرنے کا کہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی ظاہری عمل پر جائیں کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور یہ 5 چیزیں کر لو اور یہ 6 چیزیں نہ کرو، ہمیں اس جڑ اور بنیاد کو پکڑنا چاہیے. اور وہ جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک فرد کو یہ ریئلائز کرائیں کہ بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی پوری کی پوری زندگی میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا بندہ بن جاؤں. جب یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے گی تو پھر وہ ہر جگہ اس پر اپلائی کرے گا. اور اگر یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آپ اس سے برانچز میں اور مختلف جگہوں پر مظاہر کی صورت میں یعنی اس سے کرائیں گے تو وہ عارضی ہوگا، وہ پرماننٹ نہیں ہوگا. مثلا ایک شخص کو اللہ کی بندگی کے تصور اس کو نہیں حاصل، اور آپ اسے نماز پڑھانا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے ماحول کی وجہ سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، لیکن جو ہی ماحول ختم ہوگا وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گا، اس لیے کہ اس کے یہاں پر کلیئرنس نہیں ہے، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز ہے وہ عقیدے کا اصلاح کہ بحیثیت مسلمان میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور پابند ہوں اس کے حکم کا، اور اس کے حکم کے بغیر میرا جینا ممکن نہیں ہے، میرا اسلام ممکن نہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنی چاہیے. تو آج بھی نوجوان نسل کو ہمیں یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں. یا تو اسلام سے باہر نکل جائیں، اور اگر اسلام کے اندر ہیں تو پھر ہم ہر وقت مسلمان ہیں، اور جب ہم ہر وقت مسلمان ہیں تو پھر اسلام کو اوبے کرنا ہے. اور یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو پھر آسان ہو جائے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم، خالد حسن عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا سلام کے بارے میں، تو یہ رواج ہمارے یہاں معاشرے میں تقریباً ختم ہو چکا ہے. اگر اس کو ریوائیو کرنا چاہیں، اگر فرض کیا میں چاہوں کہ میں ہر آدمی جس طرح کی حدیث ہے جسے جانتے ہو یا نہیں اس کو سلام کرو، میں اگر سلام کرنا چاہوں بھی تو میرے لیے عملی طور پر یہ مشکل مرحلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ حسن خلق کی جو بات ہے، جو آج کل کے دور کے حساب سے ہی اگر آپ کسی شخص کے ساتھ زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں تو وہ یہ تصور گمان کرنے لگتا ہے کہ یہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو وہ بعض اوقات وہ اس سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کا
نقصان ہو جاتا ہے دھونے کو یا خدشہ ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جہاں تک سلام کا تعلق ہے تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے ہاں سلام کے کلچر یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کو ریوائیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے وہ سلام کو عام کریں، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی جواب دے گا یا نہیں دے گا، کوئی اچھا سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا. گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہیں، دفتر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہیں، مسجد میں جائیں تو السلام علیکم کہیں، بازار میں جائیں کسی سے سودا سلف لینے تو پہلے سلام کریں. پھر کوئی جواب نہ دے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اور اس پر آپ کو استقامت دکھانی ہوگی، تبھی یہ چیز معاشرے میں رواج پائے گی. اور جہاں موقع ہو تو پھر سلام کی فضیلت اور اہمیت پر 2-4 منٹ کی گفتگو یہ بھی ضروری ہے. کسی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے کسی محفل میں تو موقع آئے تو اس پر بات کرنا اور اس کی اہمیت اور لوگوں کو بتانا اور اس کو آگے پہنچانا یہ بڑا ضروری ہے. جہاں تک آپ نے کہا حسن خلق، تو دیکھیے آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، کسی اور کے عمل کے ذمہ دار نہیں، اور کسی اور کی بد اخلاقی کو جواز بنا کر آپ اپنے اخلاق کو نہیں تباہ کر سکتے، کسی اور کی مفاد پرستی کو جواز بنا کر آپ اپنے اچھے اخلاق کو بگاڑ نہیں سکتے. آپ نے ہر حال میں اچھے اخلاق پر قائم رہنا، یہ دینی تعلیم ہے. ہاں ہوشیار بھی رہیں، ساتھ متنبع بھی رہیں کہ آپ کے اچھے اخلاق سے کوئی فائدہ اٹھا کر آپ کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس کا تدارک آپ کو کرنا چاہیے اور شریعت نے آپ کو کہا بھی ہے. لیکن اس بنیاد پر کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے آپ اپنے اچھے اخلاق چھوڑ دیں، یہ شریعت آپ کو تعلیم نہیں دیتی. آپ نے اپنے اچھے اخلاق قائم رکھنے ہیں اور قائم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کی شر سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. جی سی سے ریلیٹڈ ایک تھا سجیشن کہ ہم اکثر خدا حافظ یا اللہ حافظ کہتے ہیں، تو اس کو بھی ہم سلام سے ہی ریپلیس کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. سوری، اسی میں ایک بہت موقع ایسا ہوتا ہے ٹیلی فون کا، آپ کسی کو کال کر رہے ہیں یا کسی کی کال سن رہے ہیں تو آپ ابتدائی السلام علیکم سے کریں اور اس کو عادت بنا لیں، ہیلو کے بجائے السلام علیکم. تو اس سے بھی کافی لوگوں تک میسج بھی جائے گا اور عادت بھی بنے گی. جی جی اماد بھائی کے سوال سے جو انہوں نے کمنٹ دیا، اسے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی تو اس کو میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. وہ یہ کہ لفظ ہے خدا اور اللہ. خدا کا لفظ ہے نہ قرآن میں کہیں ہے نہ ہی حدیث سے کہیں ثابت ہے. اور اس کے بارے میں جو میں نے تھوڑا سا تحقیق کرنے کی کوشش کی تو اسے کنفرم تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جو مجھے سمجھ آئی کہ خدا جو ہے نا یہ مطلب فارسی سے اڈاپٹ کیا گیا، یعنی خود آنے والا، یعنی اس سے مناسب. تو کیا خدا اور اللہ کیا یہ دونوں صحیح ہیں یا صرف اللہ ہی کہنا چاہیے؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام تو اللہ، ذاتی نام تو اللہ ہے. اللہ کا ذاتی نام، اس میں ذات اللہ ہے، اور اللہ کا مقابلہ تو کسی اور نام سے نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی نعم البدل ہے. اللہ تو اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن کیا اللہ کو خدا کہا جا سکتا ہے؟ تو بہت سارے علماء اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں. یعنی فارسی میں جس طرح انگریزی میں گاڈ ہم بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، اسی طرح فارسی میں خدا کا لفظ معبود کے لیے استعمال ہوا ہے. اور جس طرح ہم صلات، اصل میں لفظ صلات ہے تو ہم اس کے لیے نماز استعمال کرتے ہیں، تو یہ نماز جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ نہ قرآن میں آیا نہ سنت میں آیا. تو بعض اوقات ہم یہ ٹرانسلیٹڈ ٹرمز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ، اور پھر صرف اللہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی صفت بھی شامل کر لی جائے، اللہ سبحانہ و تعالی، یہ استعمال کیا جائے تو اس زیادہ بہتر. جزاک اللہ، یہ آپ کی بات سمجھ آ گئی. اسی طرح سے ایک اور سوال ذہن میں آ گیا.
آپ نے لفظ نماز کہا، نماز فارسی سے اڈاپٹڈ ہے، تو اس کے بارے میں جو میں نے تھوڑی سی کوشش کی سمجھنے کی، تو ایک جگہ مجھے یہ ملا کہ لفظ نماز جو ہے یہ آتش پرست یا جو ان کا مذہب تھا اسلام سے پہلے، ان کی عبادت کو نماز کہا جاتا تھا. اسی طرح سے نماز بھی کہیں پر موجود نہیں ہے کسی حدیث یا قرآن کے اندر. تو کیا مسلمانوں کی عبادت صرف صلاح ہوئی اس لحاظ سے؟ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ وہی میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ وہ تو صلات ہے، لیکن اب مستعمل ہو گیا ہے نا، اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے مسلمانوں نے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں سر ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے. مطلب مسلمانوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا، اور اس میں ہماری اپنی ہی خامیاں ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے، تو اس کمزوری کو ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو اصل میں وہی ایمان کا تقاضا ہے نا کہ ایک مسلمان ایمان کے تقاضوں کو سمجھتا ہے یا نہیں. ہمارے ہاں عموماً مسئلہ یہ ہے کہ ہم موروثی طور پر مسلمان ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان تھے اور ہم نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی. ہم نے اسلام کو بطور دین نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ قبول کیا. اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ ساری بیماریاں ہیں جو اسلام کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. اگر ہم اسلام کو سمجھ کر اور پڑھ کر اپنی مرضی سے قبول کریں گے تو پھر وہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی، اخلاق کے حوالے سے بھی، امانت دیانت کے حوالے سے بھی، سچائی کے حوالے سے بھی، جو ہمارے اندر آج موجود ہے. تو اصل میں اسلام کی تعلیم، صحیح تعلیم، یہ جتنی عام کی جائے گی اتنے ہی یہ مسائل حل ہوں گے. اور اگر اسی طرح موروثی طور پر لوگ مسلمان رہے تو پھر یہ سارے مسائل موجود رہیں. جی سر، میں عبداللطیف بول رہا ہوں. میرا بھی ایک دو سوال ہیں. جو آپ نے حضرت عمر کا مشہور واقعہ سنایا، اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے میں اکثر میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے ہاں حکومتی ادارے جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، کسی کی پرائیویسی میں مخل انداز ہو جاتے ہیں، دخل انداز ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے کہ ایف آئی اے چاہے تو جس گھر کا ریڈ کر لے، ایف بی آر جائے تو جہاں چاہے جس کو جا کے اس کے معلومات حاصل کرنا چاہے. اسی طرح پولیس کے ریڈ ہیں، اور اسی طرح جو خفیہ ادارے ہیں وہ بھی اس قسم کی حرکات کرتے ہیں. تو اس کو آپ کس زمرے میں ڈالیں گے؟ کیا یہ ایک اسلامی معاشرے میں جی میری آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے، فرمائیے. میں گزارش کر چکا ہوں کہ ایک مسلمانوں کے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، فرد کی جو ذاتی زندگی ہے وہ قابل احترام ہے، اور بغیر کسی ٹھوس وجہ کے اس کو نہیں روندہ جا سکتا اور اس کے اندر دخل اندازی نہیں کی جا سکتی. اچھا، وہ ٹھوس وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ٹھوس وجہ بغاوت یا ایسا کوئی کام جس کے ذریعے پورے معاشرے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ کسی بغاوت میں مرتکب ہو رہا ہے یا کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی معاشرے کو تلپٹ کرنے کے لیے دہشت گردی کا کوئی کام کر رہا ہے، پھر تو آپ اس کی ذاتی چیزوں میں دخل اندازی دے سکتے ہیں، اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. لیکن عموماً کسی ایک عام شہری کو یعنی یہ تحفظ حاصل ہوگا اسلامی معاشرے میں، اس کی جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو، اور اس کو نہیں چھیڑا جائے گا. سر یہ آج کل بیوٹی پارلر پر ریڈ کیے جاتے ہیں.
وہ ایک سماجی برائی ہے، لیکن کیا یہ بھی اس زمرے میں آئے گی کہ کیا آپ ایک گھر کی جہاں پر کوئی اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں پر پولیس کی دخل اندازی کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اس میں دو چیزیں، کیا ایک اس ہے ایک برائی کو فرد چھپا انفرادی، نہیں رہنے دینا چاہیے؟ نہیں، اس میں دو چیزیں، ایک فرد انفرادی طور پر اپنے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے تو اسٹیٹ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ برائی کر رہا ہو، چاہے وہ شراب پی رہا ہو، چاہے وہ کچھ کر رہا ہو، اگر وہ اپنے گھر کے اندر انفرادی طور پر خود اپنے گھر کے اندر بیٹھا، لیکن اگر کوئی شخص دوسروں کے لیے موقع فراہم کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو کہہ رہے آؤ میرے گھر میں اور میں تم سے پیسے لوں گا اور تمہیں شراب فراہم کروں گا، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جس میں دوسروں کو برائی کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے تو اس پہ اسٹیٹ کو انٹروین کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے اخلاق کو تباہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ ہاں، اپنی جگہ پر پرائیویٹلی خود کچھ کر رہا ہے تو وہ الگ بات۔ سر اسی سے منسلک میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ معاملات اس قسم کے جہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ سوسائٹی میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اب گواہی کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جو شخص موقع پر موجود ہوتا ہے وہ گواہ بننے سے انکار کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سے پہلو تہی کر لے کیونکہ اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ تو دین کا تقاضا ہے کہ گواہی کچھ مت چھپاؤ، اور اس وقت کی ہماری سوسائٹی کا تقاضا ہے کہ اس سے اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ یہ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ٹو بی ویری اسپیسیفک انکم ٹیکس ریٹرنز سارے پاکستان میں اتنا شور ہے، اتنی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمارے لوگ جتنے بھی تاجر برادری ہے وہ دو کھاتے مینٹین کر رہے ہیں، ایک گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے، ایک اپنا اصلی چلانے کے لیے۔ انفرادی طور پر بھی چونکہ اتنے زیادہ گورنمنٹ ٹیکسز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں کہ اگر صحیح طور پر آپ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن تیار کریں تو آپ کے اوپر اس حد تک ٹیکس لاگو ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس میں دینے کی سکت نہیں ہے۔ تو ان حالات میں ایک عام شہری کیا کرے؟ وہ معاشرتی تقاضے کو دیکھے، دینی تقاضے کو دیکھے یا حکومتی احکامات کو دیکھیں۔ یہ ایک کشمکش ہے جس کا جو ایک ٹرائیو کے طور کے اوپر ایک سچویشن ہے، اس کا آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں دین غالب نہیں ہے، تو جب دین غالب نہیں ہے تو ایسے مسائل تو قدم قدم پر آپ کو پیش آئیں گے۔ آپ کا سارا عدالتی سٹرکچر جو ہے وہ انگریز کے قانون پر ہے، آپ کا جو قانون شہادت ہے وہ سارا اسی کے مطابق ہے، اور وہاں تو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو نکل آئیں گے، سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے۔ لیکن بحیثیت مسلمان آپ کو میں یہ تو سجیسٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اس میں جھوٹ بولیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے گواہی کے حوالے سے جتنا زور دیا ہے سچی گواہی پر، تو اس کے لیے تو یہ لگتا یہ ہے کہ چاہے تمہیں اپنی جان دینی پڑے، چاہے تمہیں اس کے لیے زحمت اٹھانی پڑے، تمہیں سچی گواہی دینی ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے، چاہے یہ گواہی تمہیں خود اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، اپنے اولاد کے خلاف دینی پڑے، تو تمہیں تو سچی گواہی دینی ہے۔ لہذا سچی گواہی پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے اس کو بھگتنا پڑے اور چاہے سسٹم میں کرش ہونا پڑے، پھر آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔
ظاہر آپ ایمان لائے اللہ پر تو اس کی قیمت تو دینی پڑے گی نا. سب کچھ ٹھنڈے ٹھنڈے تو نہیں ہوگا. اور اس کے پھر بدلہ جنت ہے, اس کا بدلہ اللہ کی رضا ہے, اور اس کے بدلہ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے. جو دوسری بات آپ نے کی ہے ٹیکس سسٹم کی, تو ہمارا یہ ظالمانہ نظام ہے ٹیکس سسٹم. اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس میں آپ کو اپنے ایمان ضمیر کے مطابق جو آپ تحفظ حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ حاصل کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کے قانون کا جو ظاہری احترام ہے وہ بھی ایک شہری کے طور پر ہمیں کرنا اس لیے چاہیے کہ ہم نے اس کو بطور اسٹیٹ قبول کیا ہے, یا تو پھر ہم یہاں سے چلے جائیں, لیکن ہم یہاں رہتے بھی ہیں تو پھر ہمیں وہ قوانین ان کو ماننا تو پڑے گا, اور ہاں ان کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو انصاف کے مطابق لانے کی کوشش کرنی چاہیے. سر اس سے منسلک ایک ضمنی سوال یہ ہے, ہمارے ایک ساتھی نے ورچوز اور وائسز, یا آسان الفاظ میں کہوں گا کہ اچھائیاں اور برائیاں, تو اچھائیوں کی لسٹ ایک بنائی انہوں نے, تو وہ 46 کے قریب تھی, اور وائسز کی برائیوں کی تعداد کوئی 46 کے قریب تھی, اور اچھائیوں کی کوئی 14 کے قریب تھی. اب ہم پاسبان ملت اسلامیہ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے, جو سوال آپ سے پہلے سہیل بھائی نے بھی کیا ہے, کہ آپ آج کی اس گفتگو کی روشنی میں آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے کہ ہمیں کن کی طرف پہل کرنی چاہیے؟ ان سب کو, یہ برائیاں جو کہ 46 کے قریب ہیں معاشرے کی, ان سب کو تو ایک وقت میں ان کو مداوا نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے کون سی وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں جن کی طرف توجہ مرکوز کی جائے؟ میں ویسے اس کا جواب دے چکا ہوں, دوبارہ دہرانے کی بات کرتا ہوں. دیکھیے, ایک بیج آپ بوتے ہیں نا, تو اس سے درخت نکلتا ہے, اور اس درخت پر پھر مختلف پھل ہوتے ہیں. بیج آپ نے سیب کا نکالا تو پھر آپ کو سیب ہی کی توقع کرنی چاہیے, آپ اس پہ مالٹا نہیں لے سکتے. آپ نے آم کا درخت لگایا ہے تو آپ اس پر آم ہی کی توقع کریں گے, آپ اس پر زیتون نہیں اگا سکتے. تو اصل چیز ہے بیج, اور وہ بیج ہے عقیدہ. آپ کو لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے, لوگوں کی فکر کی اصلاح کرنی چاہیے. جب ایک دفعہ فکر کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر اس کے نتیجے میں جو پودا بنے گا نا, اس پر پھر اچھا پھل لگے گا. یہ جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, 14 نیکیاں, یہ پھل ہیں. پھل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو. اور جتنی بھی برائیاں آپ نے بیان کی ہیں, یہ بھی دراصل پھل ہیں, اور یہ اس بیج کی وجہ سے جو انسان کے دل اور دماغ میں ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ باہر کے مذاہب کو ٹھیک کریں اور یہ اس چکر میں پڑ جائیں کہ یہ 4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے 6, آپ اس بیج کی طرف توجہ کریں, اس کو ٹھیک کریں. وہ جب ٹھیک ہو جائے گا, یہ باہر کی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی, اور وہ باہر کی خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. الحمدللہ آپ نے ہمیں آج کی گفتگو کے نتیجے میں ایک لایا عمل دیا ہے, جس کی بنیاد عقیدہ ہے, اور عقیدے کی درستگی جو میں سمجھ پایا ہوں, ہر چیز کی جڑ ہے. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو تمام معاملات معاشرے کے بہتری کی طرف جائیں گے. سر, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہم نے آپ کو, میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جب بھی آپ کو آنے کی درخواست کی, آپ نے بخوشی قبول کی,
اور انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ہم دعوت خصوصی دیتے رہیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.